میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون سے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا، جو لوگ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں وہ لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں۔ سبحان اللہ، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں، تو ٹوپی والے اور صافی والے بھی برابر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دین کا علم سیکھنے والے اور دنیا کا علم سیکھنے والے بھی برابر نہیں، کرتا پجامے والے اور پینٹ شرٹ والے بھی برابر نہیں، اور داڑھی رکھنے والے اور داڑھی منانے والے بھی برابر نہیں ہیں، تو پھر دین سیکھنے والے اور دنیا کا علم سیکھنے والے بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے بلند آواز سے بول رہے ہیں؟ 5 بیٹے، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، دوسرے بیٹے کو انجینئر بنایا، تیسرے بیٹے کو وکیل بنایا، چوتھے بیٹے کو ماسٹر بنایا، 5ویں بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ تڑپ کر بول دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وکیل اس کا مقام اپنی جگہ ہے، ڈاکٹر کا مقام اپنی جگہ ہے، انجینئر کا مقام اپنی جگہ ہے، ماسٹر کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یہی باپ جب مسا سے دفتر میں بستر عدالت پہ پڑا ہوگا، ڈاکٹر نہیں آئے گا، وکیل نہیں آئے گا، انجینئر نہیں آئے گا، حافظ قرآن آئے گا، اور آنے کے بعد کبھی یاسین کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ ملک پڑھے گا، اور نظر سے وقت میں روح آسانی سے پرواز کر جائے گی۔ جب روح نکل جائے گی اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، قرآن لوگوں کو پڑھا رہا ہے، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں اس کے والد کی مغفرت فرما رہا ہوں اور درجات میں بلندیاں۔ سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ ایک حافظ قرآن حدیث پاک میں آیا جس نے حفظ کر لیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، کل قیامت میں دن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کا جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ان کے ماں باپ کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا، لوگ رشک کریں گے کہ یہ کون ہے؟ ایک غیب سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا۔ لوگ کہیں گے ایک کاش ہم بھی حافظ قرآن بنائے ہوتے، تو حافظ قرآن کی تو یہ شان ہے، حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایک شہید جو اللہ کی عزت نے جس نے اپنی گردن کو کٹا دیا وہ شہید 50 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور ایک حاجی جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا وہ حاجی کل قیامت کے دن 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک علماء کرام کی تو شان ہی نرالی ہے، ان کی تو شان ہی بے مثال ہے، علماء کرام تو بے شمار لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ علماء کرام کی بہت بڑی شان ہے، اللہ اکبر، ان کے قریب ہونا چاہیے حضرات محترم، اور ان کے قریب جب ہم آئیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے۔ اور قرآن بھی ہم جب اس کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا لیسن دیتا ہے، قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن حکیم ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں بولتے ہیں قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے، قرآن حکیم میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن حکیم ہم بولتے ہیں قرآن حکیم ہے، حکیم ہے، تو پھر ہم اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ سبحان اللہ، اس حکیم سے ہم اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ توجہ فرمائیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم مریض ہیں، کوئی نماز چھوڑنے کا مریض ہے، کوئی زکات نہ دینے کا مریض ہے، کوئی حاجی ہے تو اس پہ حج فرض ہے، کوئی حج نہ کرنے کا مریض ہے، کوئی ظلم کرنے کا مریض ہے، کوئی خیانت کرنے کا مریض ہے، کوئی علماء کو حقارت سے دیکھنے کا مریض ہے، کوئی اماموں کی بے عزتی کرنے کا مریض ہے، اور کوئی غیبت کرنے کا مریض ہے، کوئی چغلی کھانے کا مریض ہے، کوئی فساد کرانے کا مریض ہے، کوئی والدین کی نافرمانی کرنے کا مریض ہے۔ جب ہم مریض ہیں قرآن حکیم ہے تو اس حکیم سے
ہم اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ قسم خدا کی جس دن تو نے قرآن کو سمجھ لیا، ہمیں تو قرآن سمجھنا چاہیے تھا، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا، ہم نے قرآن کی زیارت کرنا چھوڑ دی ہے۔ قسم خدا کی جس دن تو قرآن کو پڑھنا شروع کر دے اپنے گھر کے اندر فجر کی نماز کے بعد، اس دن سے تیرے گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت برکتوں کا نزول تیرے گھر میں عطا فرما دے گا اور تیری نسلوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن حکیم ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، قرآن حکیم ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے ہمیں قریب ہونا چاہیے، جب ہم قرآن حکیم کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ آج قرآن حکیم سالوں گزر جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ہمیں قرآن حکیم پڑھنا چاہیے، سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کریم ہم نے کھول کر کے نہیں دیکھا ہے۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی جہیز میں قرآن پاک آتا ہے اور وہ رکھا ہی رہتا ہے، اس پہ دھول جم جاتی ہے، اس کو کھول کر کے نہیں دیکھتی ہیں خواتین۔ اللہ اکبر، قرآن کریم اس لیے تھا کہ ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات محترم، قرآن حکیم ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ اور یہ جو بچے مدرسوں کی چٹائیوں پر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ایک انگریز نے کہا تھا کہ کامیابی اور فتح کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہیں، بلکہ کامیابی اور فتح اور کامرانی کی جنگیں جو ہے مدرسوں کی چٹائیوں پر لڑی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس قوم کے بچے مدرسوں کی چٹائیوں پر پڑھ رہے ہیں، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو درسگاہیں جو چٹائیاں ویران ہو چکی ہیں، اے دنیا دارو، اے چودھریوں، اے مالدارو، اپنے بچوں کا رخ کرو مدرسوں کی چٹائیوں کی طرف اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے مسلح پہ بٹھاؤ تاکہ یہ قوم زندہ رہے، تابندہ رہے، درخشندہ رہے۔ ہم نے انگریز کی تعلیم کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رخ کرنا چاہیے۔ ہمارا عالمیہ کیا ہے کہ ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مولوی بنایا، عالم بنایا، حافظ قرآن بنایا، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے، اس کو رشتہ کون دے گا، اللہ اکبر، یہ زندگی کیسے گزارے گا۔ آپ کو حدیث پاک سنا دوں تو پڑھ پڑھ بول دیں سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنا دوں، بہت پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرات جو لوگ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھے گا پھر کھائے گا کہاں سے، 5000 مسجد میں رہے گا تو 5000 روپے ملیں گے، اور مؤذن کی ملازمت کرے گا 3000 روپے ملیں گے۔ آج تو حدیث پاک سنا کے جا رہا ہوں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے۔ حضرات گرامی، امام اعظم کی عمر 16 سال تھی۔ کتنے سال زور سے بولیں؟ 16 سال عمر تھی، اور مسند امام اعظم میں کتاب العلم میں غالباً سب سے پہلے حدیث پاک یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب العلم میں سب سے پہلے حدیث پاک امام اعظم فرماتے ہیں میری عمر 16 سال تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے مکہ شریف میں گیا ہوا تھا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک صاحب آئے اور جیسے ہی آئے مکہ شریف میں بیٹھ گئے، حرم شریف کے اندر سارے جو علماء کرام ہیں، ساری عوام جو ہے حلقہ بنا کے ان کے آس پاس بیٹھ گئی، جس طریقے سے چاند کے درمیان ستاروں کا حلقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بیٹھنا تھا امام اعظم نے عرض کیا، اے میرے ابا جان، یہ کون ہے کہ جن کے آس پاس لوگ آن کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو امام اعظم کے والد صاحب نے کہا، بیٹے یہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن حارث ہیں۔ کہا یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ مصطفیٰ کی حدیث سے پاک سناتے ہیں، لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا ابا اگر مجھے اجازت ہے تو میں بھی کیا ان کے درس میں بیٹھ جاؤں؟ امام اعظم کے والد نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، کہا بیٹے تم ان کے درس میں بیٹھ جاؤ۔ امام اعظم فرماتے ہیں مجھے میرا درس میں بیٹھنا تھا، میں نے ایک حدیث سے پاک سنی، مصطفیٰ کے صحابی عبداللہ ابن حارث نے ایک حدیث سے پاک بیان کی۔ حدیث سے پاک سنو اور اپنے ذہن سے یہ خلش دور کر دو کہ مدرسے میں پڑھائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا، اور مدرسے میں امامت کرے گا یا مدرس رہے گا۔ حدیث سے پاک سنو اور ایمان میں کافی پیدا کرو۔ عبداللہ ابن حارث نے براہ راست جو نبی سے سنا تھا حدیث سے پاک بیان کی۔ مسند امام اعظم میں کتاب العلم میں پہلی حدیث سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے سنا ہے اپنے آقا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین سیکھا، کیا سیکھا؟ زور سے بولیں، جس نے دین سیکھا
سیکھا اور دین سیکھنے کے بعد اس کے پرچار میں لگ گیا، اس کی اشاعت میں لگ گیا، اس کے پرچار میں لگ گیا. اس نے دین سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کی اشاعت میں لگ گیا تو اللہ کا خاص فضل یہ ہوتا ہے اس بندے خدا کی جتنی دینی ضرورتیں ہوتی ہیں، جتنی دنیاوی ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے. سبحان اللہ، اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے. سبحان اللہ، تمام دینی ضرورتوں کو، تمام دنیاوی ضرورتوں کو اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے. کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے اللہ اکبر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلكا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو صرف 4 بن جانا. کتنے زور سے بولے؟ صرف 4 بن جانا. 4 5 بننے کی کوشش مت کرنا. آقا کیا بنے؟ میرے آقا نے فرمایا اغدو عالما، اگر بننا ہی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میری شریعت کے عالم بن جانا. سبحان اللہ، شریعت کے عالم بن جانا. اس لیے کہ علماء کی شان بہت ہے، علماء کرام کی شان بہت نرالی ہے. اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری. اے لوگوں جنہیں تم سادات کہتے ہو، سید کہتے ہو، جنہیں تم آل رسول کہتے ہو، وہ میری پشت سے نکلے. سبحان اللہ، وہ میری پشت سے نکلے ہیں. جنہیں تم علماء کرام کہتے ہو، جنہیں تم عالم کہتے ہو، وہ میرے سینے سے نکلے ہیں. سادات نے میری پشت کا فیضان پایا ہے اور علماء کرام نے میرے سینے کا فیضان پایا ہے. اور پھر وہ سید جو عالم دین ہو اور اللہ نے جس کو عزت عطا فرمائی ہو، جیسے ہمارے سامنے سید فسند سید فیضان دیا ہے، حاضر شرح اللہ نے ان کو بنایا ہے تو انہوں نے مصطفیٰ کی پشت کا فیضان بھی پایا ہے، مصطفیٰ کے سینے کا فیضان بھی پایا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ علماء کرام کی شان ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ہمیں پڑھانا چاہیے. جب ہم پڑھائیں گے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا اور ہمیں لوگ تعلیم میں پیچھے ہیں. اس دنیا میں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، چاہے آپ بزنس میں چلے جائیں، آپ چاہے کسی کاروبار میں چلے جائیں، کسی بھی چیز میں آپ چلے جائیں، آپ کو ترقی جو ہے اور آپ کو یعنی اعلیٰ منزل میں جو پہنچنا ہے وہ علم کے بغیر زیادہ ترقی نہیں ہو سکتی ہے. علم اللہ نے وہ دولت بنائی ہے. علم اتنا ہے جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا اور مال جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی کم ہو جائے گا. علم بہت بڑی دولت ہے. قاری سلیمان رضا صاحب کا یہ ادارہ ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس کو کھلنے پھلنے کا موقع عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. قاری سلیمان جو ہے انہوں نے پرسپور کے اندر بھی پڑھایا ہے. ان کی وہاں پر بھی محنتیں تھی، میں دیکھتا تھا بہت محنت سے پڑھاتے تھے اور آج یہاں پر انہوں نے ادارہ قائم کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے جس بستی میں ادارہ ہو، جس بستی میں علماء کرام ہو اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس بستی پہ اللہ رب العزت کا دوبالا برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ان چیزوں کو ہمیں لانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اپنے بچوں کو گاڑی دے کر جائیں گے، اپنے بچوں کو مکان دے کر کے جائیں گے، بڑا بزنس مین بنا کر کے جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیاں دے کر کے جائیں گے. ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بات پل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من عدد حسن. ایک باپ کے لیے جو اس کی اولاد کے لیے جتنا بھی گفٹ ہو سکتا ہے وہ اچھا ادب سکھانے سے بہتر نہیں ہے، اچھا علم سکھانے سے بہتر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد کو گاڑی دینا دے، مکان دینا دے، پیسہ دینا دے، بینک بیلنس دینا دے، ایسا اسلام اس کی مٹھی میں پلا دے، ایسا ادب اس کی مٹھی میں پلا دے تو دنیا کے کس کونے پر جائے نبی کی سنت پہ عمل کرتا نظر آئے. اگر ایسا ہوا دنیا میں عزتیں ملے گی، آخرت میں تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور اللہ کل قیامت کے دن جنت میں تیرے نام ایک محل عطا فرما دے گا.
ہمیں آنا چاہیے، ہمیں مدرسوں کے قریب ہونا پڑے گا. جب ہم آئیں گے انشاءاللہ ہمیں سب پتہ چلے گا، اپنے نبی کی سیرت بھی پتہ چلے گی اور اپنے نبی کا سب کچھ یعنی طریقہ ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ماڈل بن کے تشریف لائے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جب ہم علماء کرام کے قریب ہوں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. علماء کرام کے قریب رہیے اور سادات کے بھی قریب رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. نبی علیہ السلام آپ پوچھیں گے امام صاحب سے آتے، امام صاحب ہمیں یہ تو بتائیے کہ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، بزرگوں کا کیا طریقہ کار تھا، علماء کرام کا ادب کیا تھا. جب آپ یہ پوچھیں گے اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. We should make him our ideal. We have lessons into the life علیہ السلام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. مالداروں کو مت دے، فلم اسٹاروں کو مت دے، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کر لے، علماء کرام کے فرامین پہ عمل کر لے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی سرسبز ہو. مصطفیٰ کریم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ. سبحان اللہ. حضرات گرامی، ایک میں روایت پڑھ کر انشاءاللہ آپ سے رخصتی چاہتا ہوں. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے. اللہ اکبر. ذرا ذہن کو قریب کریے. اس کے بعد میں رخصتی چاہتا ہوں. قاضی شرح کے ناصحانہ کلمات خیر بھی تو سماعت فرمانے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ علم کیا چیز ہے اور علم گمراہی سے بچا دیتا ہے، کفر سے بچا دیتا ہے. آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے. ایک بستی میں ایک پنڈت آ گیا. کون آ گیا؟ جیسے بولیں ایک پنڈت آ گیا غیر مسلم نے آ کر کے کہا کہ یعنی مسلمان آبادی تھی، اس میں علم نہیں تھا لوگوں کے پاس. میں نے یہی آیت تلاوت کی نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے بغیر علم والے برابر نہیں. علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا. اللہ اکبر. ایک پنڈت آ گیا ایک بستی میں اور آنے کے بعد کہا میرے 3 سوال ہیں. کتنے سوال؟ بلند آواز سے بولنا ہے. میرے 3 سوال ہیں. اگر تم نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو میں مذہب اسلام قبول کر لوں گا اور میں مشرف اسلام ہو جاؤں گا. اور اگر تم نے 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے تو تمہیں میرا دھرم اپنانا پڑے گا، اسلام کو چھوڑنا پڑے گا. اتنا سننا تھا. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے. تاریخ رکھ دی گئی فلاں تاریخ میں، اور تاریخ جب رکھ دی گئی پنڈت اسی تاریخ میں آ گیا. اسٹیج سجایا گیا. جمع غفیر ہے عوام کا، جمع غفیر ہے عوام کا. اب پنڈت جو ہے اس کے لیے اسٹیج سجایا گیا. پنڈت اوپر بیٹھ گیا، غیر مسلم اوپر بیٹھ گیا. ساری عوام جنتا نیچے بیٹھی ہے اور عوام جاہل ہے، عوام کو علم نہیں ہے. بزرگ ہیں بے شک لیکن علم سے عاری ہے، علم سے خالی ہے. پنڈت نے کیا سوال کیا؟ پنڈت نے یہ سوال کیا کہ میرے 3 سوال ہیں. کہا پہلا سوال تم ذرا کرو. اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں. کہا پہلا سوال میرا یہ ہے، یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کیا کہا پنڈت نے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کسی نے کہا کہ جس جگہ اللہ رہتا ہے اس جگہ، وہ جگہ اللہ سے پہلے ہوگی. سب بولو معاذ اللہ. علم کھائی نہیں. کہا تم پہلے سوال میں فیل ہو چکے ہو. کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اللہ اس وقت کہاں کو دیکھ رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ آسمان کی طرف کو دیکھ رہا ہوگا، کسی نے کہا زمین کی طرف کو دیکھ رہا ہوگا. اس دوسرے سوال میں پنڈت نے کہا تم فیل ہو گئے، جواب نہیں دے پایا، سیٹسفائیڈ نہیں ہو پایا، مطمئن نہیں ہو پایا. اللہ اکبر. تیسرا سوال کیا؟ تیسرا سوال یہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ توجہ فرمائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کسی نے کہا بارش برسا رہا ہوگا، کسی نے کہا بندوں کو رزق بانٹنے میں لگا ہوگا. علم نہیں تو سارے فیل ہو جاتے ہیں. اتنے میں ہی اس بستی سے، اس بھیڑ کے قریب سے ایک بچے کا گزر ہوتا ہے. تڑپ کر بولتے سبحان اللہ. بچے نے کہا کیسی بھیڑ ہے؟ چچا نے کہا بیٹے یہاں تو بڑے اچھے فیل ہو گئے ہیں، تو کیوں آ جاتا تو یہاں سے چلا جا. بچے نے کہا مجھے اجازت کو دے دو، کیا مسئلہ ہے میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بزرگ نے کہا ذرا قریب آ جا. یہ پنڈت آیا ہے، اس نے 3 سوال کیے ہیں. ہمارا ایمان لوٹنا چاہتا ہے اور ہمیں ایمان سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. بچے نے کہا اچھا مجھے اجازت تو دے دو. بزرگوں نے سوچا چلو اس سے اجازت
اجازت دے دی جائے، ہو سکتا ہے یہی غیر مسلم کے جواب دے دے. جیسے یہ بچہ اسٹیج کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا تھا کہ اب بتا تیرے سوال کیا ہے. اس نے کہا میرے 3 سوال جواب اگر دے دیں گے تو میں مشرف اسلام ہو جاؤں گا، اگر جواب نہیں دیے تم نے تو تمہیں تمہارا دھرم چھوڑنا پڑے گا. اتنا سننا تھا. وہ بچہ کہتا ہے اچھا تو سوال کرنے والا ہے، تو سوالی ہے سوالی، میں جوابی ہوں جوابی، تو تم نیچے اتار. اس لیے کہ سوالی چھوٹا ہوگا ہے، جوابی بڑا ہوگا ہے. تو نیچے اتر، نیچے اتر کے سوال کر میں جوابی ہوں، میں تیرے جواب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. اب لوگوں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے، کبھی سوالی چھوٹا ہوتا ہے جوابی بڑا ہوتا ہے. اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب آپ کو بتائیے گاؤں کے اگر نہیں مانے تو گاؤں کے لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں. اب جواب دینے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، وہ بچہ اوپر بیٹھ گیا. پنڈت نے کہا اب تو سوال. اب اس نے سوال کیا کیا؟ اس نے سوال یہ کیا، میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کیا کہا اس نے؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے کہا یہ سوال ہے تیرا، کسی قرآن کی آیت سے جواب نہیں دے رہا، حدیث پاک سے جواب نہیں دے رہا، میں تیرے عقل کے مطابق جواب دے رہا ہوں. سن، گنتی گننا شروع کر دے. اس نے گنتی گنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کہا الٹی گنتی گننا شروع کر دے. اس نے گنتی گنی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. کہا 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو اس بچے نے کہا تو سمجھ لے، جب دنیا کی گنتیوں میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو سمجھ لے اس رب کے ذوال جلال سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے. ازلی اور ابدی. پہلے سوال کا جواب مل گیا، بچے نے جواب دے دیا. بچہ کوئی ٹوکر تھوڑی تھا، بچہ کوئی سائڈ کٹ پان رکھنے والا تھوڑی تھا، بچہ گلے میں چاندی کی زنجیر ڈالنے والا تھوڑی تھا، ہاتھ میں مالا پہننے والا تھوڑی تھا. مصطفیٰ کی شریعت کا عالم بننے جا رہا تھا، مصطفیٰ کی شریعت کا پاسدار تھا. اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے. پہلے سوال کا جواب مل گیا. دوسرا سوال کر پنڈت نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ اللہ رب العزت اس وقت کہاں کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس کا رخ کس طرف ہے؟ بچے نے کہا چراغ لایا جائے. آج تو لائٹ کا انتظام ہے، آج تو کمکموں کا انتظام ہے. اس زمانے میں لائٹ کا انتظام نہیں. چراغ لایا جائے، موم بتی لائی جائے. جب چراغ لایا گیا اس کو روشن کیا جائے. جب چراغ کو روشن کیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ. بچے نے کہا ذرا یہ بتاؤ اس چراغ کی روشنی کدھر کو جا رہی ہے؟ تو اس پنڈت نے کہا کہ چراغ کی روشنی چاروں طرف کو ہے. بچے نے کہا تھا تو تو سمجھ لے کہ جب اس چراغ کی روشنی چاروں طرف کو ہے تو اللہ رب العزت کی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، سارے عالمین کو دیکھ رہا ہے. دوسرے سوال کا جواب بچے نے عطا فرمایا. کبھی کبھی بچے بھی وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑے بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. لیکن علم دین کی سکھانا چاہیے. اب دوسرے سوال کا جواب ہو گیا. کہا تیسرا سوال تیرا کیا ہے؟ ذرا سوال تو کر تو. پنڈت نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، ذرا سوچ سمجھ کے دینا. اگر جواب دے دیا تو مشرف اسلام ہو جاؤ گا، اگر جواب نہیں دیا تو تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا. کہا تیسرا سوال تمہارا کیا ہے؟ کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ابھی تجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی تو نہیں سمجھا اللہ کیا کر رہا ہے. ایک غیر مسلم کو، غدار رسول کو اسٹیج سے نیچے اتار دیا اور ایک بچے کو، مصطفیٰ کے غلام کو اسٹیج کے منبر پر چڑھا کے عزتوں سے نواز دیا. اللہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تینوں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کی بستی کا جو ایمان لوٹنے کے لیے آیا ہے یہ لٹیرا اس سے ایمان بچا دیا. پنڈت قدموں پہ گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتا دوں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ کوئی عام مسلمان نہیں بلکہ وہ ہماری شریعت کے امام اعظم تھے.